أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، اس وقت ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 کھول رکھی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم 85 تک پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، نبی بنا کر ہم نے ان کو بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، حضرت لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجا ہیں، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے حضرت لوط کو نبی بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نبی بنے، پھر آپ اسدوم کے قبیلے کی طرف، اسدوم شہر کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو وہی حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوط کو بھیجا، نبی بنایا تھا ہم نے ان کو، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے بے حیائی نہیں کی۔ یعنی جس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ قوم بے حیائی کا کام کرتی تھی۔ یہ بے حیائی وہ بے حیائی ہے کہ جس کا ارتکاب سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ایک امرد کی شکل میں آیا، یعنی خوبصورت ٹین ایج عمر کے لڑکے کی شکل میں آیا، اور اسی بستی والوں کو اپنی طرف ورگلایا۔ تو بستی کے کئی لڑکوں نے اس کے ساتھ لواطت کی، بدفعلی کی، پھر ان کو چس پڑ گیا ان پوری قوم کو، اور وہ کام یہ کرتے رہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ تم سے پہلے اتنے سارے لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہ گندا کام نہیں کیا جو تم نے شروع کر رکھا ہے، یہ تم نے ہی شروع کر رکھا ہے۔ اب مجھے حالانکہ عنوان میرا آج کا کوئی اور تھا، لیکن میں ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، تو میں نے سوچا کہ میں آج کی اس مجلس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کروں۔ وہ حدیث کیا ہے جو میرا موضوع تبدیل کر دیا جس حدیث نے؟ وہ حدیث یوں ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، مجھے میری امت پر اندیشہ ہے کہ میری امت قوم لوط والا کام کرے گی۔ حضور نے اندیشہ جتایا کہ میری قوم لوط والا کام کرے گی، تو اب جب حضور کا اندیشہ جتایا ہوا، کیا صحیح نہیں ہوگا؟ اور آج ہم کرنٹ سچویشن میں یہ دیکھتے ہیں، کئی ویب سائٹس ایسی ہیں، کئی مطلب کہ مواقع اور ذرائع ایسے ہیں جہاں مرد سے تسکین حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بدفعلی کی یہ جو صورت کام ہے، حضرات محترم، حضور نے بہت پہلے فرمایا تھا
کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت قوم لوط کے کاموں قبول ہو جائے گی، اور آج بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ الامان الامان، یاد رکھیں قوم لوط کا تذکرہ سنیں پڑھیں، صرف یہ ایک جگہ ہی نہیں بلکہ اور کئی مقامات پر قوم لوط کا تذکرہ کیا اور ان پر کیسے عذاب آیا، اللہ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے زجر و توبیخ کیا، اس چیز کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ اب یہ صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ بھئی اس طریقے کی ویب سائٹس، اس طریقے کے سین، اس طریقے کے بالی ووڈ فلمیں، اس طریقے کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس سے یہ چیز دکھائی گئی ہے، اور یہ چیز دکھانے کی وجہ سے جب موبائل انسان چلاتا ہے تو اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک پوری گینگ، بلکہ ایک گینگ کہیں تو یہ غلط ہوگا، کئی ساری گینگز ایسی ہیں، گروپس ایسے ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے ڈاٹا پوچھیں گے تو وہ ڈاٹا بھی نہیں دے گا کہ کتنے ایسے گروپ ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں چیٹ جی پی ٹی چلانے والے بھی اسی گینگ کے لوگ ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا کہ بھئی ایسے کتنے گینگ ہو سکتے ہیں، تو اس نے پہلے تو ڈاٹا بھیجا مجھے اور فٹاک سے پھر اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ایسے گروپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، یعنی جہاں پہلے کیا اب بھی ہوتا ہے کہ جہاں بچیوں کے ساتھ اس طریقے کے گندی حرکات ہوتے تھے، اب بچوں کے ساتھ بھی اس طریقے کی گندی حرکات ہوتے ہیں، اور حضور نے بہت پہلے اندیشہ جتایا کہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں میری امت پر بھی کہ میری امت بھی قوم لوط والا کام کرنے لگے گی۔ کچھ لوگ یارانہ اور دوستانہ انداز میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کام بہت ہی سخت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، پہلے تو کہا کہ ایسا گناہ تم کر رہے ہو، بے حیائی کا ایسا کام کر رہے ہو جو بے حیائی کا کام پورے جہان میں، دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم لوط سے ہی اس کام کا آغاز ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا، اور قوم لوط میں بھی سب سے پہلے شیطان نے اس طریقے سے یہ کام کروایا، پھر لوگوں کے اندر چس پڑ گئی اور یہ کام بڑھتا چلا گیا معاذ اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی محنت کی، آپ نے ان کو روکا، یہاں تک آپ نے کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم مردوں کے پاس خواہشات سے آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تمہارے پاس تمہاری بیویاں موجود ہیں، ان کے پاس تو خواہشات کے ساتھ جاتے نہیں ہو، ان کو چھوڑتے اور مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم تو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو تم لوگ۔ یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے تم نے؟ یعنی لواطت کے بارے میں حضرت لوط کو ڈرایا اور کہا کہ یہ لواطت ہے، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ لواطت ہے، اسی طریقے سے عورت کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ بھی لواطت ہے، اور یہ لواطت تمہیں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مردوں کو چھوڑ دیتے ہو، عورتوں کے پاس آتے ہو، تم تو بڑے حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو سمجھایا گیا، حضرت لوط علیہ السلام جیسے نبی نے ان کو سمجھایا تو پتہ ہے ان کا جواب کیا آیا؟ ان کا جواب یہ آیا، ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اتنا سنگین مسئلہ ہے اور اتنے سنگین مسئلے والے ایک نبی لوگوں کو روک رہا ہے اور اس کی برائی اور اس کی مذمت کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو اس وقت اس قوم کے ذمہ دار لوگ تھے ان کی طرف سے جانتے ہو کیا جواب آیا؟ وہی جواب آیا جو آج ہمارے پاس بھی آتا ہے۔
اب جیسے میں یہاں پر یہ بیان کر رہا ہوں تو کئی سارے لوگوں کے ذہن میں آ گیا، یار مولوی کو یہ بات چھیڑنی ضروری تھی کیا؟ لواطت پر بات ہی کیوں کر رہا ہے مولوی؟ ہم نے ایک بار زنا پر کلام کیا تھا، تب بھی لوگوں نے ایسی آوازیں اٹھائی۔ بھائی کیا میٹر ہے؟ جب قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے تو اس پر کیا مسلمانوں کے ممبر سے اور مسجدوں کے خطبے سے ان پر آواز نہیں اٹھنی چاہیے؟ ان پر کلام نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی گناہ تو وہ کر رہے ہیں جو اس میں مرتکب ہیں، جو اس کی مذمت بیان کر رہا ہے وہ گنہگار کب سے ہو گیا؟ اگر وہ گنہگار ہے تو پھر حضرت لوط علیہ السلام جو معصوم ہیں انہوں نے جو ہے اس برائی کے خلاف آپ نے لڑائی لڑی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تو ان معاملات کو دیکھتے نہیں ہیں، تمہارا آپ مذمت کریں، کوئی کرے تو کرے، لیکن ہم جو ہے نا ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کے ہی رہیں گے۔ اسی لیے ہم یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس بات سے روکا کہ بھئی یہ لواطت چھوڑو، تو یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، بے حیائی کا کام ہے، فاحشہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، کہا شرک گناہ ہے لیکن اللہ نے اس شرک کو فاحشہ نہیں کہا، فاحشہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن ان کو اللہ نے فاحشہ یعنی بے حیائی کا گناہ نہیں کہا، بے حیائی والا گناہ نہیں کہا۔ یہ لواطت یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ نے بے حیائی والا گناہ کہا ہے، کیونکہ اگر کوئی کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، تو اس کے بھی ذہن میں یہ کام آتا نہیں ہے۔ ہر ذی شعور انسان کے عقل کے خلاف ہے یہ کام۔ عقل ہمیشہ جو ہے اس کی خباثتوں کو جانتا ہے، یعنی یہ انسانیت کے ہی خلاف ہے کام۔ اللہ پاک نے جب یہ کام تمہارے لیے بنایا ہی نہیں تو پھر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس کام کی طرف متوجہ کیوں ہو؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ سنیں اور ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ کوئی جواب نہیں آنا تھا خاص، ان کی طرف سے یہی جواب آیا، ڈھونس والا، مکے دکھانے والا، لڑائی کرنے والا۔ ان کی طرف سے یہی جواب آیا، ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، ان کو پکڑو اور بستی سے نکال دو۔ ان کو کس سے نکال دو؟ بستی سے نکالو، بستی سے نکال کے باہر پھینکو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اس کام کی خباثتیں ہیں، اس کام کی گندگیاں ہیں، اس کام سے یہ ہوتا ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ بہت فاحشہ والا بے حیائی والا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، اور پھر سامنے سے کہا انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں نا، بڑے ستھرے لوگ بنتے ہیں، ان کو اٹھاؤ اور اٹھا کے باہر پھینکو۔ یعنی قوم کا جواب۔ اگر آج بھی آپ کو نہ سے اگر نصیحت کر رہا ہے، اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور آپ کی طرف سے اگر یہ ری ایکشن آتا ہے جو ان کا ہے تو پھر سمجھ لیں سامنے جب نصیحت والی بات کرے، جب کوئی سچی بات بتائے، ہمارا ان ظالموں جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ری ایکشن ان جہنمیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، مغضوب جیسوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ری ایکشن تو صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے۔ حضور سے منع تو صحابہ فوراً رک گئے۔ جو ہے نا سامنے سے فیڈ ہم تو صحابہ والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو ہمیشہ برائی کی فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حکم پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مومنوں والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے جواب کو بتایا کہ ان کا جواب یہ تھا. پھر ہوا یوں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. پس ہم نے اسے یعنی حضرت لوط علیہ السلام وَأَهْلَهُ اور ہم نے ان کے گھر والوں کو نجات دے دی. اللہ نے ان کو اور حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو گھر والوں کو عذاب سے کیا دے دی؟ نجات دے دی. جو ان کے پیروکار تھے وہ بھی انہی میں سے تھے، ان کو بھی اللہ نے نجات دے دی. ہاں لیکن جو ان کی بیوی تھی ان کا نام عائلہ تھا، جو منافقہ تھی، کانت من الغابرین، وہ انہی بستی میں رہ جانے والوں میں سے عذاب میں گرفتار ہونے والے لوگوں میں سے ہو گئی. مسئلہ یوں ہوا کہ فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ آئے اور بڑے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے. اب حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ مہمان میرے ہیں یہ اور بڑے خوبصورت بھی ہیں اور میری قوم جو ہے نا اس طریقے کے معاملات ان سے کرے گی، تو آپ نے ان کو بچانے کا انتظام کیا لیکن حق الامکان کامیاب نہیں ہو پائے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت لوط نے جو ہے نا اپنے مہمان اندر بٹھا رکھے ہیں، تو یہ بدتمیز قسم کے لوگ تھے، یہ دیواروں کو پھلان کر کے چھتوں کے اوپر آنے لگے. اب حضرت لوط آپ گھبرائیں نہیں، فرشتے ان کا علاج کرنے آئے ہیں، ان کا علاج ہم کر کے رہیں گے. آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے بس رات نکل لیں، نہ کریں راتوں رات یہاں سے باقی آپ سارا سسٹم ہم پہ چھوڑ دیں، ہم سنبھالیں گے. اسلام فالوکرز کو اور فالوور کو والوں کو متبعین کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے. صبح ہوئی پر حضرت نے کیا کیا؟ آسمان سے بارش حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عائلہ تو عائلہ کہنے لگی پیچھے مڑ کر کے اور مڑ کر کے کہا میری قوم پر عذاب آ گیا. آپ سے پیچھے مڑ کے ہی مت دیکھنا، نکل جاؤ یہاں سے ایمان والوں کو لے کے اور آپ کے والوں کو لے کے. عائلہ نے کیا کیا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک پتھر جو تھا نا وہ اس کے بھی جا کر کے پڑا اور وہ بھی وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئی. کمال یہ ہے کہ ایک تاجر کاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا حضرت لوط علیہ السلام کے دور کا اور انہی کی بستی کا. وہ گیا ہوا تھا مکہ شریف میں تجارت کی غرض سے اور حدود حرم میں تھا. حدود حرم میں تھا تو وہاں پتھر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی حدود حرم میں اس پتھر کی انٹری لگی تو روک لیا. او بھائی حرم ہے یہ، او پتھر صاحب یہ کیا ہے؟ حرم ہے، یہیں رک جا. تو کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ تاجر اپنی تجارت کے کاموں سے فارغ نہیں ہو گیا تب تک وہ جو عذاب والا پتھر تھا وہ پتھر ہوا کا رہا، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہا. جب وہ حدود حرم سے مکہ سے باہر نکل گیا تب جا کر دھڑلے پتھر اس پہ پڑا اور وہ وہیں تباہ و برباد ہو گیا. اگر حدود حرم میں آ جائے تو عزتیں پا جاتا ہے. یہاں دیکھو اس نے بھی اپنا بچاؤ کر لیا. حضرات محترم یہ صورتحال ہوئی تو اب ان پر بارش ہوئی پتھروں کی بھی اور ساتھ میں اس نے بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے یہاں پر علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اور ہم نے ان پر زوردار بارش برسائی، وہی پتھروں کی.
اور برسائی تب جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا اور اوندا پٹکا، تب جو ہے وہ پتھروں کی بارش آئی اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس تباہی کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فانظر، او سننے والے دیکھ ذرا، کیف عاقبۃ المجرمین، دیکھ اللہ نے مجرموں کا کیسا حل کیا۔ اے بدعمل کرنے والوں، لوگوں، قرآن پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کس حد سے کیا ہے، اور حضور نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، حضور نے بھی ہمیں بتایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھے تو کرو، اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی قتل کرو، کہ حنفی میں یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ حاکم اسلام عبادت کرنے اور پہاڑ پھینک دیا جائے، مر جائے، یا جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ جیل میں گھٹ گھٹ کے مر جائے، یا بادشاہ اختیار ہے اس کا قتل کر دے، اس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دے، سزا ہے۔ کلام بازی کرتے ہیں جو لواطت جیسا عمل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک مقام پہ فرمایا، سنن الکبریٰ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہو اس کو پھر آپ نے یہی بات دہرائی، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی، جس پر حضور نے 3 بار لعنت برسائی ہو، کیا وہ سلامت رہ سکتا ہے؟ سلامت نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں بھی اس کی جناب علی وہ بد نصیب ہے، آخرت میں بھی بد نصیب، اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اغلام بازی یہ تو بہت بڑی بات ہے، بدفعلی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لواطت کی 3 قسمیں، لوطیہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی عمل کو دیکھ کر کے خواہش پیدا کریں، لذت کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ لذت کے ساتھ دیکھتے یہ بھی جرم ہے، اگر آپ اس سے لذت ہاتھ ملاتے اس سے بڑا جرم ہے۔ بدفعلی تو ہے ہی جرم، تو یہ جو پہلے والا جو جرم ہے کہ لذت کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو دیکھا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر وقت کا حافظ بھی ہو تو اللہ پاک اس کے حافظ ہونے کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے اور بہت پیاری حکایت لکھی ہے، اور یہ بات ابھی کی نہیں ہے، حضرت حسن بصری کے دور کی بات ہے۔ کہتے کہ ایک حافظ تھا، اس کو پورا قرآن یاد تھا، اس نے جو ہے نا ایک امرد کو دیکھا، امرد بولے تو جس کی داڑھی نہیں ہوتی، بڑا خوبصورت بچہ، نوجوان ٹین ایج میں، اس کو دیکھا اور لذت کے ساتھ دیکھا، خواہشات کے ساتھ دیکھا، تو اسی وقت پورا قرآن اس کا بھلا دیا گیا، پورا قرآن بھول گیا، وہ اس کو قرآن کا ایک حرف یاد نہیں رہا۔ اب اس نے بڑی توبہ کی، اللہ سے معافیاں مانگی، لیکن پھر بھی قرآن یاد نہیں ہوا، تو وہ حضرت حسن بصری کے یہاں پہنچا، کہنے لگا سرکار میں نے معذرت چاہ لی ہے، توبہ کر لی ہے سچے دل سے، لیکن پھر بھی میرے قرآن یاد نہیں رہا اور قرآن میں بھول چکا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا ایسا کر تو مکہ چلا جا۔ آپ نے مکہ میں مسجد کا نام لیا، مسجد خیف، کہا کہ مسجد خیف میں چلا جا، وہاں ایک امام صاحب ہوں گے، ان امام صاحب سے جا کر کے تو دعا کروانا، انشاءاللہ تیرا حافظہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ پہنچ گیا مکہ، حج کیا اس نے، اور حج کرنے کے بعد یہ مسجد خیف پہنچ گیا،
اب مسجد خیف جب پہنچا تو اس نے جو ہے نا ظہر سے پہلے پہنچ گیا، اب ظہر کی نماز اس نے وہیں پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھتے وقت اس نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ امام صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنے میں ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد خیف میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خوبصورت کپڑوں کے ساتھ ملبوس ہو کر کے وہاں پہنچا اور ان کو مصلی پر بڑھایا گیا اور ان کی بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ جو ہے ان کو پھر نماز کے بعد روانہ کر دیا گیا۔ تو میں تھوڑا دوری پر بیٹھا ہوا تھا، اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھتا دیکھتا بیٹھا جب میں نے یہ دیکھا کہ اب امام صاحب اکیلے ہیں تو میں نے جا کر کے امام صاحب سے ملاقات کی، امام صاحب سے کہا امام صاحب میں نے جو ہے نا لواطت کا جو پہلا درجہ ہے لذت کے ساتھ دیکھنا کسی کو، میں نے وہ خواہشات کے ساتھ کسی کو دیکھا تو اس سے میں نے پورا قرآن کیا ہو گیا، قرآن میں بھول گیا، میں نے توبہ کر لی ہے اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، واپس جو قرآن میں بھول چکا ہوں وہ قرآن مجھے یاد ہو جائے۔ تو حضرت امام صاحب قبلہ نے دعا کر دی، سبحان اللہ، امام صاحب نے دعا کی، فوراً وہ پورا قرآن اس کو یاد ہو گیا، پورا قرآن اس کو یاد ہو گیا۔ اب امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تجھے مجھے میرے بارے میں کس نے بتایا ہے کہ بھائی میں دعائیں کرتا ہوں اور اللہ پاک میری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، قبول فرماتا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا حضرت حسن بصری نے بتایا ہے۔ تو کہا اچھا حضرت حسن بصری نے میرے راز کی بات بتائی تمہیں، چلو میں بھی تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو ظہر کی نماز پڑھانے والے تھے نا یہ حضرت حسن بصری تھے، بصرہ سے آئے تھے اور ہر روز ظہر کی نماز یہیں آ کے پڑھاتے ہیں مسجد خیف میں۔ ان کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹ دی ہے۔ حضرت حسن بصری کا راز انہوں نے کھول دیا، لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس حافظ کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا تو پورا قرآن بلا دیا گیا۔ اب تیسرا درجہ کتنا خطرناک ہے، موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسے اپلیکیشنز ہیں، ایسے نظام چلایا جا رہا ہے اور اس نظام کی جپیٹ میں ہمارے اچھے اچھے نوجوان آ رہے ہیں، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور میں والدین سے کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، خدا کے واسطے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف بچیوں پہ نظر رکھیں، بچیوں پہ نہیں، بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ بچے بھی اس بدفعلی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے جو نیکی کو نہیں چاہتے، جو نظام مصطفیٰ کو نہیں چاہتے، جو صاف ستھرا نظام نہیں چاہتے، انہی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہے اور ساری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے واسطے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں بھی اور لوگوں کو بتائیں بھی، اور آپ خود بھی یہ کوشش کریں قرآن مجید میں سے جہاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ موبائل کے ذریعے سے بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لواطت کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پورا تذکرہ سنوائیں بھی اور قرآن سے پڑھ کر کے بھی ان کو کہیں اور تلقین کریں کہ آپ قرآن سے یہ چیزیں پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر قرآن کی تعلیمات عام ہوگی تو امید کہ یہ جو گناہ وبال جان بھی ہے اور وبال ثواب بھی ہے، وبال آخرت بھی ہے، اس سے انجام اچھا نہیں ہونا، تو یہ جو گناہ ہے اس گناہ کی جپیٹ سے ہمارے نوجوان بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے نہیں بتایا، سب نے چپی سادھ لی، تو یاد رکھیں یہ جو آگ ہے یہ آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق